یہود کی سازش اور اللہ کی حکمت۔ یہودی علماء کی خفیہ مجلس۔ رات کا وقت تھا۔ مدینہ کے ایک خفیہ کمرے میں چند یہودی علماء سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں پرانے صحیفے کھولے گئے تھے۔ ان میں سے ایک عالم نے ایک پرانی پیشگوئی کو بلند آواز میں پڑھا، آخری نبی کی آمد قریب ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوگا۔ یہ سن کر تمام علماء چونک گئے۔ ایک بوڑھا عالم بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبوت ہمیشہ ہماری نسل میں رہی ہے۔ اگر وہ نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوا تو ہماری مذہبی اور معاشرتی برتری ختم ہو جائے گی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ دوسرے عالم نے کہا، ہمیں اس خاندان کو ہی ختم کر دینا چاہیے جہاں سے آخری نبی کی آمد متوقع ہے۔ ہمیں بنی ہاشم کو نیست و نابود کرنا ہوگا تاکہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ ایک گہری سازش تیار ہو چکی تھی۔ مکہ میں بنی ہاشم کی عظمت، مکہ میں قریش کی سرداری حضرت ہاشم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نہایت رحم دل، فراق دل اور عزت داری شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت اور مہمان نوازی پورے عرب میں مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قریش میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ یہودی علماء کو یقین تھا کہ بنی ہاشم میں ہی وہ عظیم ہستی پیدا ہوگی جو دنیا کو حق اور عدل سے بھر دے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاص ایجنٹوں کو مکہ بھیجا تاکہ وہ خفیہ طور پر حضرت ہاشم کے خلاف سازش کریں۔ حضرت ہاشم کی شہادت کی سازش۔ حضرت ہاشم تجارت کے لیے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ اکثر شام جاتے تھے اور وہاں کے بادشاہوں اور تاجروں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، لیکن اس بار ان کے دشمن پہلے سے گھات میں بیٹھے تھے۔ ایک رات جب وہ غزہ میں ایک قافلے کے ساتھ ٹھہرے تو زہر آلود کھانے کے ذریعے انہیں شہید کر دیا گیا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ہر آنکھ عشق بار تھی۔ یہودی علماء نے خوشی منائی کہ انہوں نے نبوت کی جڑ ہی کاٹ دی، لیکن وہ اللہ کی تدبیر سے بے خبر تھے۔ اللہ کی حکمت۔ حضرت ہاشم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عبد المطلب نے قریش کی سرداری سنبھال لی۔ وہ نہایت دانا اور صاحب حکمت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کی سازش جاری رہی، لیکن اللہ نے حضرت عبد المطلب کو مضبوط رکھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عبداللہ، جو حضرت ہاشم کے بیٹے تھے، جوان ہوئے اور ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آخری نبی کی آمد۔ یہودیوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ مدینہ میں کئی یہودی علماء نے کہا، اگر وہ نبی پیدا ہو گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہمیں اس بچے کو قتل کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت آمنہ مکہ میں اپنے قبیلے میں محفوظ تھیں۔ پھر 570 عیسوی میں وہ مبارک لمحہ آیا جب حضرت محمد کی ولادت ہوئی۔ یہود کی سازش ناکام۔ یہودی علماء نے جب نبی کریم کی ولادت کی خبر سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے تمام منصوبے ناکام ہو چکے تھے۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ نبی کریم کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، لیکن اللہ کی حفاظت ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ رہی۔ ایک عظیم سبق یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ وہی تدبیر سب سے اعلی ہے اور وہی اپنے چنے ہوئے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہود کی سازش ناکام ہوئی اور اللہ کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ یہود و مشرکین سازشیں کرتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف
تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ الانفال 30۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل جتنا بھی زور لگا لے، حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔